بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مفتی عبدل قرائشی صاحب کے پاس کسی اہل حدیث کی کال آتی ہے اور وہ کال پہ مفتی صاحب سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلیل مانگتا ہے۔ تو مفتی صاحب سیول مسلم کی یہ روایت کہ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پہ مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ حدیث انہوں نے دلیل کے طور پہ یہاں تک پیش کی کہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح باقی جو انبیاء ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو روایت یا یہ جو الفاظ بیان کیے ہیں مفتی صاحب نے، ان سے بالکل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتے۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام تو حدیث کے صریح الفاظ ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر زندہ کیسے نہ ہوئے؟ تو آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو معراج کا واقعہ تھا اس کا ایک پارٹ یا مختصر سا حصہ بیان کیا ہے، جبکہ اس کے آگے بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ کیا کہانی ہے؟ سیول مسلم کی حدیث ہے 430 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو انبیاء پہلے سے وہاں پہ موجود تھے، تمام انبیاء بشمول موسیٰ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ تمام انبیاء کی امامت کروائی، ان کو نماز پڑھائی۔ اب اس سے آگے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آسمانوں کا سفر کرتے ہیں۔ جب آسمانوں کا سفر کرتے ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے چھٹے آسمان کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 416 نمبر۔ اب میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے قبر سے تو یہ ثابت کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، لہٰذا نبی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، باقی بھی سارے انبیاء موجود تھے، تو کیا اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں زندہ ہیں؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں موجود تھے تو کیا اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ زندہ ہیں؟ اس سے ہرگز موسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت نہیں ہوتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی آپ حیات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے ہیں۔ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام، مسجد اقصیٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کتنے موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ اب میرا مفتی صاحب سے جو مؤدبانہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرنے سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے ہیں۔ یقیناً آپ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، تو بھئی حدیث سے تو 3 موسیٰ علیہ السلام ثابت ہو رہے ہیں۔ اب جس حدیث سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرنے پہ ہیں، اسی حدیث سے موسیٰ علیہ السلام 3 ثابت ہو رہے ہیں، ایک تو نہیں ثابت ہو رہا۔ چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کی طرف تیز ترین سواری پر سوار جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے؟ یقیناً انہوں نے وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز ختم کی ہوگی، پھر روانہ ہوئے ہوں گے، تو اس حالت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مسجد اقصیٰ کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پہنچ جائیں؟ چلیں پھر یہی صورتحال ہے کہ مسجد اقصیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، تو جب چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو 3 مقامات پہ کیسے تھے اور پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو لوگوں کو یہ جو حدیث ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ پیش کرنا اور اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت کرنا، پھر سارے انبیاء کو اس حدیث سے حیات ثابت کرنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کتنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود حیات نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مثالی جسم تھا، جو شارحین نے یا محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مثالی جسم تھا جو قبر کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، وہ اصلی جسم نہیں تھا، کہ اصلی جسم کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات نہیں ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر بھی اصلی جسم کے ساتھ نہیں تھے، مثالی جسم تھا۔ اور چھٹے آسمان کے اوپر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثالی جسم تھا، اصلی جسم نہیں تھا۔ تو اگر مثالی جسم ہو، اس سے تو حیات ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مثالی جسم نہیں تھا تو آپ دلیل کے ساتھ ثابت کریں، وگرنہ اسی طرح عوام کو اس طرح کی احادیث سنا کے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔